السلام علیکم، میں آپ کو ہوپ کے پلیٹ فارم پر ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ میٹ اے سائنٹسٹ کی سیریز میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر نور محمد بٹ۔ آپ پاکستان کی سائنٹیفک کمیونٹی میں کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں، لیکن میں اپنی نیو جنریشن کے لیے ڈاکٹر صاحب کو بریفلی انٹروڈیوس کروانا چاہوں گا۔ آپ 3 جون 1936 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے، دین برٹش انڈیا۔ اس لحاظ سے آج آپ کی 89ویں برتھ ڈے ہے، ماشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنی ابتدائی تعلیم سیالکوٹ سے ہی حاصل کی، جہاں آپ نے BSc فزکس کیا ان 1955۔ پھر آپ گورنمنٹ کالج لاہور چلے گئے، جہاں سے آپ نے 1957 کو MSc فزکس کیا انڈر دی سپرویژن آف پروفیسر ڈاکٹر رفیع محمد چودھری، جن کا شمار پاکستان میں ایکسپیریمنٹل نیوکلیر فزکس کے بانیوں میں ہوتا ہے، جو کہ ردرفورڈ کے اسٹوڈنٹ بھی رہے۔ آفٹر کمپلیٹنگ اس MSc، ڈاکٹر صاحب نے کچھ سال ایز اے لیکچرر سرو کیا، اور پھر آپ کامن ویلتھ اسکالرشپ پہ UK چلے گئے، جہاں سے آپ نے 1965 کو PhD کمپلیٹ کی فرام دی یونیورسٹی آف برمنگھم انڈر دی سپرویژن آف پروفیسر فلپ برٹن مون۔ آپ کے ٹیچرز میں پروفیسر روڈولف اینس فائلز کا بھی نام ہے۔ یہ دونوں وہ لوگ ہیں جو کہ US کے مینہٹن پروجیکٹ کا پارٹ رہے، جس کے تھرو نیوکلیر ویپن ڈیولپمنٹ ہوئی۔ آفٹر کمپلیٹنگ اس PhD، ڈاکٹر صاحب جرمنی چلے گئے آن اے ٹریننگ، اور وہاں سے واپسی پہ آپ نے پرنسٹن کو جوائن کیا، جہاں سے الٹیمیٹلی آپ ایز اے DG پرنسٹن ریٹائرڈ ہوئے۔ آپ نے ایز اے چیئرمین پاکستان سائنس فاؤنڈیشن کے طور پر بھی خدمات انجام دی۔ آپ کی آؤٹ اسٹینڈنگ کنٹریبیوشن کی وجہ سے پاکستان اٹامک کمیشن نے آپ کو سائنٹسٹ ایمریٹس کا ٹائٹل بھی دیا۔ یو آر دی ریسیپینٹ آف سینئر ہمبولڈ ایوارڈ، خوارزمی انٹرنیشنل پرائز، پاکستان اکیڈمی آف سائنسز گولڈ میڈل، فیلوشپ آف پاکستان اکیڈمی آف سائنسز، فیلوشپ آف اسلامک اکیڈمی آف سائنسز، سینئر فیلوشپ فرام ICTP اٹلی، اینڈ 17 امتیاز اوارڈڈ بائی دی پریزیڈنٹ آف پاکستان۔ کرنٹلی آپ پریسٹن کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں، جہاں آپ نے پریسٹن انسٹیٹیوٹ آف نینو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پنسٹ کے نام سے ایک انسٹیٹیوٹ قائم کیا، جس کے تھرو آپ نے بہت سارے گریجویٹ پروڈیوس کیے، جو کہ PhDs کر کے دنیا کے مختلف ممالک کے اندر سروس پرووائڈ کر رہے ہیں۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ آج ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج ہم آپ سے آپ کی لائف کے بارے میں، آپ کی کنٹریبیوشن کے بارے میں، اور آپ کی اچیومنٹ کے بارے میں بات کریں گے۔ میرا پہلا کوشچن آپ سے ہے کہ کیا آپ اپنے بچپن کے بارے میں ہمیں کچھ بتانا پسند کریں گے؟ آپ کہاں پہ گریو اپ ہوئے، اور آپ کی ارلی انٹرسٹ کیا تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک ایسی چینل ہوپ شروع کی ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ ینگسٹر جو سائنٹسٹ ہیں آنے والے، ان کو سینئر جو سائنٹسٹ ہمارے جیسے ہیں ان کے بارے میں کچھ بتایا جائے، اور کیا انہوں نے کیا ہے پاکستان کے لحاظ سے، اور ان کو کیسا ہونا چاہیے۔ تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو اس چینل کی۔ اب آپ نے سوال کیا ہے کہ میں کہاں پیدا ہوا، کیا بچپن کے حالات تھے، تو اس کے متعلق جب پاکستان بنا تو میں 11 سال کا تھا۔ تو الحمدللہ میں نے پھر یہ لائف ایسی گزری ہے کہ اس میں مختلف جو سلسلے ہوتے ہیں لائف میں، اس کے متعلق میں اپنی ایکسپیرینس چشمدید یا جو میرے ساتھ ہوئے وہ بیان کروں گا، تاکہ آنے والے یہ دیکھ سکیں کس لیول سے بندہ اٹھتا ہے اور کہاں پہ اللہ تعالیٰ اس کو لے جاتا ہے۔ جب میں پیدا ہوا تو میرے والدین جو تھے ماشاءاللہ بڑے آنیسٹ تھے، اور اتنی فراوانی نہیں تھی، درمیانی جو لائف اس وقت ہوتی تھی، غربت بھی نہیں تھی، لیکن یہ تھا کہ رہ رہے تھے ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک، اور وہ ان کی تعلیم بھی نہیں تھی، ان پڑھ تھے۔ لیکن میرے بھائی صاحب جو تھے، اس وقت زمانے میں بہت کم تعلیم تھی مسلمانوں کی۔ بھائی صاحب نے میٹرک کیا اور پھر ملازمت استعمال کر لی پاکستان کے شروع ہونے سے تھوڑا سا پہلے، اور وہ ڈاکخانے کی ملازمت کرتے تھے، اور جب ریٹائر ہوئے تو ماشاءاللہ وہ انچارج تھے سارے سیالکوٹ کا ڈاکخانہ جو ہے اس کے آل ڈسٹرکٹس ایز دا سپرنٹینڈنٹ اور انچارج آف دی ہول۔ تو ان کی انکریجمنٹ تھی، مجھ سے 10 سال بڑے تھے۔ اچھا، تو اب میں تھوڑا سا حالات بتاتا ہوں پاکستان کے، جب کیا تھا اور اب پاکستان کیا ہے، اور ینگسٹرز کے لیے یہ بڑا ضروری ہے۔ جب میں کوئی 11 سال کا تھا تو اس وقت ہم شاپنگ کے لیے گھر والے استعمال کرتے تھے، تو سیالکوٹ شہر میں ایک بڑی امپورٹنٹ جگہ ہے کنک منڈی، گندم منڈی اس کو کہہ لیں، اور وہاں پہ سارا جو فوڈ کے سلسلے تھے وہ خریدنے کے لیے جایا کرتا تھا میں۔ تو یقین جانے میں دیکھتا تھا کہ مسلمان جو تھے وہ 2.5 من کی بوریاں اٹھا کے، اور ہندو جو ساہوکار تھے ان کے جو سٹور تھے اس میں رکھا کرتے تھے۔ اور منڈی بہت پرانی ہے، اور سیالکوٹ بہت پرانا شہر ہے، 1000 سال اور اس سے بھی میرے خیال میں پہلے کا 1000 سال کا اس کی ہسٹری ہے۔ لیکن اس میں مسلمان کاروباری بہت کم تھے، لڑ سے کوئی 50 ایک مختلف دکانیں تھیں، اور اس میں کوئی 2-4 ہوں گے
مسلمان, حالانکہ سیالکوٹ مسلم میجارٹی ایریا تھا, باقی سب ہندو سوکار تھے. تو یہ حالت تھی ہماری, مزدور کہہ لوں میں موسٹلی, تعلیم تو بہت کم تھی. اب جب تعلیم کا موقع آیا 11 سال میں, جب میں ایک ہمارے محلے میں, سیالکوٹ کا شہر کے اینڈ پہ محلہ ہے, نیکا پورہ بہت مشہور پرانا, اور وہاں ایک مشنری اسکول تھا سکھ مشن کا, خالصہ اسکول, بڑا اچھا اور بڑا اچھا بنا ہوا, اس کی 3 گراؤنڈیں تھیں, اور جو ایجوکیشن اسکول کی ہوتی ہے بڑی کمفرٹیبل اور بڑی اچھی قسم کی. تو وہاں میں نے داخلہ لے لیا, وہ 4-5 منٹ ہمارے گھر سے تھا. تو بڑا اچھا اسکول تھا, وہاں پہ ٹیچر بڑے اچھے, اور 6ٹھی اور 7ویں تک تو میں وہاں, اس سے پہلے تو ایک محلے میں ایک پرائمری اسکول تھا گورنمنٹ کا, ٹاٹ تھے اس میں ایکچولی, اور بچوں کی پرورش کے لیے. مجھے ایک واقعہ یاد ہے, 4th کلاس میں جب میں ہوا تو وہاں پہ اس وقت نا چند ایک بچے چنے جاتے تھے کلاس میں, جن کو ڈسٹرکٹ لیول پہ, سارے شہر کے ڈسٹرکٹ لیول پہ اسکالرشپ کے لیے امتحان کی تیاری کرائی جاتی تھی. تو مجھے یاد ہے کہ 4 بچے ہم تھے, اور اس میں ہمارے جو ماسٹر صاحب تھے وہ شہر کے سینٹر میں کوئی 2 میل کے فاصلے پہ تھے شہر کا سینٹر, وہاں بہت بڑا حال تھا کارپوریشن, وہاں امتحان ہوا کرتا تھا. تو وہاں پہ ہمارے ساتھ ہو گئے, 4 بچوں کے ساتھ گئے, اور باہر گراؤنڈ میں 3 گھنٹے بیٹھے تھے. یہ تھا پرائمری ٹیچر کی جو ڈیڈیکیشن تھی فار دی اسٹوڈنٹس کے لیے رکھنا. تو یہ مجھے ایک موقع یاد ہے. اتنی لائف میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, بھول بھی رہی ہیں بہت ساری, لیکن چند ایک جو ہوتی ہیں اچھی چیزیں وہ یاد رہتی ہیں. اچھا, اس کے بعد جب میں ہائی اسکول میں داخل ہوا, یہ خالصہ ہائی اسکول اس کا نام تھا, نیکا پورہ میں, بڑا مشہور اسکول تھا. وہاں پہ بھی ٹیچر بڑے ڈیڈیکیٹڈ تھے. ایک مجھے جو ٹیچر یاد ہے, مجھے ڈرائنگ کا بڑا شوق تھا, اور مجھے یاد ہے کہ 6ویں 7ویں میں ہم کلر پینٹنگ, کلر کی ڈرائنگ کرتے تھے, درختوں کے پتے بناتے تھے, کپ اور ٹری بناتے تھے. یعنی ہاتھ, ابھی تک میرا ہاتھ کافی فری چلتا ہے. تو ماشاءاللہ وہ ٹیچر سکھ تھے, بڑے ویل ڈریسڈ, اور اچکن انہوں نے پیلی اچکن اور چوڑی دار پاجامہ اور ٹوپی, بڑے امپریسو لگتے تھے. تو وہ ڈرائنگ ماسٹر تھے. تو انہوں نے 6ٹھی تک ہمیں یہ سارا کچھ سکھا دیا کہ کیسے وہ ڈرائنگ, فری ہینڈ ڈرائنگ کرنی ہے. تو ابھی تک وہ ماشاءاللہ کافی اس کا فائدہ ہوتا ہے. ایک اور چیز جو انہوں نے, میرے ایک رجسٹر تھا جس میں ساری ڈرائنگ کی اچھی چیزیں بنی ہوئی تھی. تو جب وہ ان کو دکھانے کے لیے تھا, تو ان دنوں پھر پارٹیشن ہو گئی, اور کوئی ہنگامے سے شروع ہو گئے. تو مجھے ابھی تک اس کا افسوس ہے کہ وہ میری اچھی جو ڈرائنگ کی کاپی تھی وہ وہیں پہ رہ گئی اسکول میں, اور پھر ہم جا نہیں سکے کیونکہ لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے اس میں. تو یہ اگست سپٹمبر میرا 47 کی بات. تو یہ ایک واقعہ جو تھا. اچھا, اس کے بعد پھر وہ اب وہ سکھ تھے, وہ اس میں پھر وہ اسکول خالی کر گئے, وہ محلے والوں نے کرا کے ان کو اسکول کو, وہ چھوڑتے نہیں تھے سکھ, تو وہ پھر وہاں پہ آگ باغ لگی اسکول کی, اور میری چیزیں بھی میرے خیال میں اس میں ضائع ہو گئیں. اینی وے, اس کے بعد جب کچھ یہ چیزیں تھمیں تو ستمبر کے قریب نا, اب وہ اسکول تو وہ تو سکھ تو چلے گئے تھے, تو اب اتفاق سے پھر وہاں پہ کوئی مائگریشن کی ٹیچرس نے انڈیا سے, اور اچھے ایکسپیرینس تھے, انہوں نے اسکول کا شروع کر دیا. تو 1-2 مہینہ میں ادھر اسکول میں, اپنے پرانے اسکول میں نئے ٹیچرس کے ساتھ رہا. تو بعد میں گورنمنٹ کا نام چلا, لیکن اصلی نام جو ہے مسلم ہائی اسکول اس وقت تھا. اور وہاں پھر میں میٹرک میں 7ویں 8ویں میں شفٹ ہو گیا. تو 10ویں تک پھر وہیں پڑھا. 10ویں نامی کا ایک مجھے یہاں بھی بڑے اچھی ٹیچنگ تھی, بڑا ڈسپلن تھا. مارننگ میں اسکول میں دعا ہوتی تھی, اور بچے اکٹھے ہو کے جو اپنا کھلا سین تھا, اور اس میں پھر دعا, مولوی صاحب ایک تھے عربی کے ٹیچر, وہ دعا کراتے تھے بچوں کو. یہ ایک ڈسپلن, بڑے ڈسپلن میں جا کے اپنے کمروں میں چلے جاتے تھے. تو یہ تھا ماحول اس کا. ایک چیز مجھے, خیر میٹرک تو بہت اچھی ساری تعلیم پڑھی انہوں نے, تھا تو اردو میڈیم, لیکن انگلش کے ٹیچروں نے بڑے اچھے طرح انہوں نے ہمیں گرامر پڑھائی, اور سنونیمز اور ایڈجیکٹیوز اور گرامر کے اصول جو تھے بڑے رٹے لگائے تھے, سملرز ورڈز اینڈ سو آن. اسکول ایجوکیشن میٹرک میں اللہ کا فضل تھا, میری فرسٹ ڈویژن آئی, اچھے نمبر لیے. اب اسی سیالکوٹ میں بہت پرانا کالج ہے جس کو میرے اوور 100 ایئرز ہو گئے, مرے کالج سیالکوٹ. وہ اسکاچ مشن کا کالج تھا, بہت پرانا اور ویل نون. تو وہاں پہ پھر میں نے انٹر میں داخلہ لیا. اور انٹر کی کہانی یہ ہے کہ والدین کے پاس پیسے نہیں تھے ایک دم دینے کے ایڈمیشن کے لیے. تو 2 دن کے بعد والدہ محترمہ نے, اللہ تعالیٰ کی رحمت کرے, وہ ساتھ ہونے سے کوئی ادھار مانگا. 2 دن لیٹ ہو گیا داخلے میں, گیا ایسے ہی, کوئی امید نہیں تھی. تو وہاں پہ ایک ڈین آف سائنس تھے جو ایڈمیشن کے انٹرویو دے رہے تھے. میں ان کے کمرے کے بعد کھڑا ہو گیا. تو بڑا مجھے یاد ہے کہ ایک بچہ باہر سے نکلا ان کے انٹرویو دے کے. میں نے بھائی یار, وہ کہتے ہیں ہاں جی وہ سر تھامس تھے, اور انہوں نے مجھے داخلہ مل گیا. میں نے کہا تیرے نمبر کتنے ہیں؟ کہتے میرا 3rd ڈویژن ہے. مجھے بڑی پھر ہمت ہوئی کہ میرا تو 1st ڈویژن ہے.
تو میں پھر دروازے میں کھولا اور گھس گیا. سر السلام علیکم. اچھا جی ٹھیک ہے. تو جب انہوں نے دیکھا نا فرسٹ ایئر میں کہتے ہیں وہ یو آر ایڈمیٹڈ, تو 2 منٹ میں باہر آ گیا. تو یہ قدرت کا یہ ایک نظام تھا. آئی تھنک دیٹ واز اے ٹرننگ پوائنٹ. اگر فرض کریں اس کا داخلہ نہ میرا ہوتا انٹر کا, کالج کی ایجوکیشن رہ جاتی میٹرک کی, تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم تھا کہ وہ پھر ایک موقع مل گیا ایف ایس سی وہاں پہ کرنے کا. تو وہ میں نے پری انجینئرنگ لے لی. اب یہ بھی ٹو بی آنسٹ یہ کوئی شوق نہیں تھا کہ سائنس پڑھنی ہے کیا کرنا ہے, جس یہ ہے کہ تعلیم حاصل کرنی ہے. تو اس میں پھر وہ میرا ایک ساتھی تھا جو کہتا یار نان میڈیکل اس وقت کہلاتے تھے, پری انجینئرنگ کو وہ لے لیتے ہیں. میں چلو بھائی, تو ایف ایس سی میں نے پھر وہ لے لی, اور الحمد للہ اس میں میرا اسکالرشپ بھی آیا, میرٹ اسکالرشپ جو بھی ایگزامینیشن بورڈ ہوتا تھا کنٹری کا. تو اس میں پھر اب یہ تھا بی ایس سی کا موقع آیا. آئی کوڈ گو ٹو لاہور انجینئرنگ, کوئی بھی اچھے نمبر تھے, لیکن یہ تھا اور اسکالرشپ بھی تھا, لیکن یہ تھا کہ وہ پھر پیسے نہیں تھے لاہور جانے کے. تو اتفاق سے یہ پھر ایک ٹرننگ پوائنٹ قدرت کا آیا کہ بی ایس سی نہیں تھی اس وقت, ہندو چلے گئے تھے جو بھی تھے, اور کالج میں پھر انہوں نے پہلی دفعہ بی ایس سی میتھمیٹکس اور فزکس کی, وہ میں نے جوائن کر لیا. اب جب بی ایس سی کیا اس میں الحمد للہ میرے میڈلز بھی آئے, اسٹوڈ فرسٹ ان دی کلاس, اور فرسٹ ڈویژن بھی تھی, اور ایک ہی اسکالرشپ جو پنجاب یونیورسٹی کا تھا اسکالرشپ مجھے ایوارڈ ہوا میرٹ. تو ہمت بدی کہ بھائی اب لاہور جانا چاہیے. اب پھر پیسوں کا مطلب, لیکن چونکہ اسکالرشپ تھا تو والد مرحوم بڑے فارورڈ لکنگ تھے. تعلیم تو نہیں تھی ان کی, لیکن یہ تھا کہ وہ ان کا جو ملاقات تھی علامہ صاحب کے, علامہ اقبال کے بڑے بھائی تھے عطا محمد صاحب, ان کی کہانی سنایا کرتے تھے. اس طرح ان کا وہ تھا انٹریکشن ایجوکیٹڈ لوگوں سے بھی. تو وہ کہنے لگے بھائی اب لاہور سے میں بھیجنا ضرور. تو خیر وہ پھر پتہ لگا گورنمنٹ کا لاہور میں فزکس اچھی ہے, تو وہ میں نے پھر وہاں اپلائی کیا, چونکہ فرسٹ ڈویژن تھی, اسکالرشپ بھی تھا, تو وہاں پہ انٹرویو میں تیار ہو گیا. یہاں پہ ایک پھر ٹرننگ موڈ آیا کہ آپ نے پوچھا کہ بھائی آپ کے کو کون جو تھے جس کی طرف سے آپ کو پیشن ملا ریسرچ کرنی ہے. تو وہ ایک پروفیسر تھے رفیع محمد چودھری, جو کہ بڑے ٹاپ کے نیوکلیئر فزسسٹ تھے, اور ان کی ہسٹری جب مجھے تھوڑی سی پتہ لگا, اور وہ پھر ردرفورڈ ایک جو ایٹم کے بڑے ماہر برٹش سائنٹسٹ گزرے ہیں, اور پروفیسر رفیع صاحب نے ان سے 1932 میں پی ایچ ڈی کی تھی, 1932 میں. اور ان کے ساتھی بہت فیمس سائنٹسٹ جنہوں نے نیوکلیئر فزکس میں ریولوشنس کیے, لائک چیڈوک جو نیوٹرانس ڈسکورر تھا, جی پی تھامسن جو الیکٹران ڈفریکشن کا نوبل laureate تھا, اور اسی طرح جے تھامسن جو ان کا باپ تھا جی پی تھامسن کا, اور ٹیچر تھے ان کے رفیع صاحب اور ان ساروں, ردرفورڈ ہمسیلف, پھر وہ کاکروف والٹن جو نیوکلیئر ایکسیلریٹر. تو اسی قسم کے بڑے بڑے سائنٹسٹ اس وقت کے جو ہے نا 30s کے, اولیفینٹ, پی بی مون, یہ جو مینہٹن پروجیکٹ کے, تو یہ سارے ان کے ساتھی تھے آگے پیچھے 1-2-3 سال. تو آئی واز لکی ٹو ہیو دی ایڈمیشن ان گورنمنٹ کالج لاہور, اور ان کی وجہ سے وہ بڑے ڈیڈیکیٹ تھے ان کی لائف میں. میں اور ایک انٹرویو آئی نو ہز لائف ویری کلوزلی فالو کیا, تو وہ ایک انسٹیٹیوشن تھے, اور ان کی وجہ سے پھر میری فزکس میں ریسرچ میں انٹرسٹ ڈیولپ ہوا.